اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کل ہم بات کر رہے تھے ذہنی ٹینشن کی، ذہنی امراض کی، اور اس میں جو ہے وہ ہم نے نشہ کو جو ہے وہ بڑے قریب سے دیکھا تھا، اور اس کا جو ہے وہ حل ہم تلاش کر رہے تھے۔ کیا نشہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ نشہ جو ہے وہ حرام ہے، شراب حرام ہے، جتنے بھی نشے آور چیزیں ہیں وہ حرام ہیں، بے شک اور دعان استعمال کی جائے یا کسی اور صورت میں۔ اس لیے ہمیں قتل یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اسی سلسلے میں ہمارے بہت پیارے بزرگ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ مینیفیسٹیشنز آف دا اسٹیجز آف بلیسنگ دا ورڈز آف دا وزڈم والیم 9 میں بہترین طریقے سے ہمیں بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں جی کہ ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے۔ چند الفاظ میں آپ نے بڑے زبردست طریقے سے جو ہے اس چیز سے منع فرما دیا ہے، اور حیرت کی بات ہے اتنے چھوٹے الفاظ اور اتنی بڑی بات۔ ڈو ناٹ کاپی سم ون، ڈو ناٹ کاپی سم ون، کسی کی کاپی مت کرو۔ اینڈ ڈو اینڈ ناٹ ایٹ آل ایوری بٹ آف ہز، اور اس کا جب ایک تھوڑا سا بٹ بائٹ جو ہوتی ہے بی آئی ٹی بٹ، تھوڑا سا ٹکڑا، یہ کمپیوٹر والی بائٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی بٹ ہوتی ہے، 1 بٹ 2 بٹ، اور اس طریقہ سے جو ہے تو ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ پورے الفاظ کا، یہاں تک کہ آپ اس کا چھوٹا سا حصہ بھی نہ لیں تو یہ بہت بڑی بات جو ہے، یہ نشے کی بات کہہ دی کہ کسی دوسرے کی طرف دیکھ کے جو ہے وہ اس کی کاپی مت کرو۔ ڈو ناٹ کاپی سم ون، کسی دوسری کی طرف دیکھ کے جو ہے وہ اس کی کاپی نہ کرو۔ کسی دوسرے کو دیکھ کے جو ہے اس کا منہ لال ہے تو اپنا منہ چپیڑ مار کے یا چاٹ مار کے لال نہ کرو، تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اینڈ ناٹ ایٹ آل ایوری بٹ آف ہز، تو اس کی ایک بھی بٹ جو ہے تھوڑا سا حصہ بھی اس میں نہ ڈالو، نہ لو، منع فرما دیا گیا ہے۔ ایک بٹ لینے سے جو ہے وہ آج ایک بٹ لے گیا آپ، کل 2، پرسوں 3، 4، 5، 6، اور پھر کیا ہوگا کہ اس کے عادی بن جاؤ گے۔ میرے پاس ہزاروں مریض تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن روز جو ہے 2 سے 4 مریض جو ہے میرے پاس جو ہے وہ نشے کے آتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے جو ہے وہ ابھی تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنی پریکٹس کے دوران 42 سالہ 43 سالہ پریکٹس کے دوران میں جو ہے کم از کم ہزاروں مریض چیک کر چکا ہوں، جس میں گاؤں کے لوگ علیحدہ نشہ کرتے ہیں، شہر کے لوگ علیحدہ نشہ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ علیحدہ نشہ کرتے ہیں، اور ہمارے ورکر علیحدہ نشہ کرتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا اپنا جو سٹائل ہے، اپنی اپنی تھنکنگ ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ ایک رکشے والے کا واقعہ سناتا ہوں۔ رکشے والا جو ہے رات کو اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ رکشہ چلاتا تھا، تو ایک دن اس کا دوست مل گیا، وہ بھی رکشے والا تھا۔ تو وہ میرا بھی دوست تھا، جوید اس کا نام تھا، رکشہ ڈرائیور تھا۔ تو اب اللہ اس کو جنرل نصیب کرے، بعد میں اس نے ہینو وغیرہ چلانی شروع کر دی، تو اس طریقہ سے وہ مری جانا شروع ہو گیا، میں بھی اس کے ساتھ کئی دفعہ مری گیا۔ تو اس طریقہ سے
اس کو ایک دوست نے جو ہے رات کو جب وہ رکشا چلایا کرتے تھے تو اس نے کہا یار آؤ تمہیں میں چائے پلاتا ہوں. دونوں نے مل کے جو ہے چائے پی تو اس نے تھوڑی سی جو ہے اس کو فیول نکال کے اپنی جیب سے دی. یار کھاؤ بڑا مزہ آتا ہے, بڑے ایکٹیو ہو جاؤ گے تم. تو اس نے وہ فیول اس سے لے کے کھائی تھوڑی سی مقدار میں. ڈو ناٹ کاپی سامان تو اس نے اس کی کاپی کی. یہ نسوار یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ایسی تھوڑی سی کاپی کرنے سے مجھے جو ہے وہ میرے دوست کئی جو ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں ایک جو ہے وہ گھونٹ لگا کے دیکھو اس کا. تو میں نے آج تک اس کا ایک گھونٹ بھی نہیں لگا کے دیکھا. میں اس کو اس سے نفرت کرتا ہوں اور کبھی بھی اس کی طرف آتا ہی نہیں ہوں. تو آج میں ایک گھونٹ لگاؤں گا, کل کو 2 گھونٹ لگانے کے بعد ہی ہو جاؤں گا. تو پھر وہ کیا ہوا کہ روزانہ جو ہے اس نے جو ہے اس سے 2-4 دن تو اس نے دی اس کو فری فیول. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اس کو عادی بنا دیا. تو وہ جب نہیں کھاتا تھا اس کا جسم ٹوٹتا تھا اور وہ اس کی کمی محسوس کرتا تھا. تو اس طریقہ سے جو ہے وہ آپ مستقل طور پہ وہ اس کی عادی ہو گئے. تو اس نے جو ہے وہ کھانا شروع کر دیا. تو اس طرح سے جو ہے ڈو ناٹ کاپی کسی کی بھی نشہ اور ادویات کی نشہ والے لوگوں کی جو ہے وہ. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں, ایک میرے پاس شیخ صاحب آتے ہیں جی, وہ بڑے گڑی شڑی انہوں نے راڈوں کی باندھی ہوئی اور بوسکی کا سوٹ پہنا ہوا کار پہ آتے ہیں, بڑے پیارے سے انداز میں آتے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ حکیم صاحب کوئی نیند کی دوائی دے آپ. تو میں ان کو اکثر جو ہے یہ چھوٹی موٹی جو ہے یہ میرے پاس کچھ گولیاں ہوتی ہے خشخاش کی بنی ہوئی, ڈوڈے کی بنی ہوئی آپ سمجھ لیں, تو اس کو میں کبھی کبھی ان کو دے دیتا ہوں کہ یہ رات کو سوتے وقت. تو ویسے تو میں ان کو سمیلا پہ لگایا ہوا کہ سمیلا آپ رات کو سوتے وقت کھا لیا کریں. اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں. ایک تو نیند بھی آپ کو آ جائے گی پرسکون جو, اور اس سے جو ہے وہ آپ بہتر بھی ہو جائیں گے. تو اس طریقہ سے جو ہے بہت سے مریض جو ہے اس طریقہ سے آتے ہیں. تو میں نے کہا شیخ صاحب آپ اتنے امیر لگتے ہیں مجھے, تو آپ یہ کیوں ایسا جو ہے کام کرتے ہیں کہ آپ ایسی چیزیں کیوں کھانا پسند کرتے ہیں. تو اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو گاڑی اور شان و شوکت جو ہے یہ اس لیے ہے دکھانے کے لیے لوگوں کو. کیوں دکھانے کے لیے کہ اگر میں سائیکل پہ جاؤں تو مجھے بل کا جو اتنی بڑی بل ہے اس کا جو دربار ہے یا اس کا جو گارڈ ہے وہ مجھے اندر نہیں جانے دے گا میرے حلیے سے دیکھ کے. جیسے کہ آج میں حکیم سعید صاحب کی ابتدائی زندگی میں بارے میں پڑھا تھا, تو وہ ایک سکول میں جو ہے وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کا جوتا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور قمیض پھٹی ہوئی ہوتی ہے, تو اس کو چوکی دار ان کو اندر نہیں جانے دیتا کہ ہمارے اسکول کے اندر جو ہے وہ ایسے لوگوں کو گزرنے کی گنجائش نہیں ہے. نوکری کس تلاش میں جاتے ہیں حکیم صاحب. تو اس بعد میں اللہ تعالیٰ جب حالات بدلتے ہیں, آپ جب تیل سے اپنا جوتا پالش, تیل اور پانی سے جوتا پالش کر کے جانے کی کوشش کرتے پھر بھی وہ چوکیدار نہیں جانے دیتا. تو جب آپ کے حالات بدلتے ہیں تو اسی سکول کے آپ مہمان خصوصی ہوتے ہیں. تو وہ سکول جو ہے وہ اس وقت جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہوتا ہے, تو حکیم صاحب اس کی جیب سے مدد کر کے اس کو دوبارہ جو ہے تعمیر نو اس کے کرواتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ اصل میں سلسلہ جاریہ اور صدقہ جاریہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ایسے کام کر گزرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے کہ وہ مجھے گیٹ سے اندر نہیں جانے دے گا. تو اس لیے یہ میرے کروڑوں روپیہ لوگوں کا دینا ہے, کیونکہ میں کپڑے کا کام کرتا ہوں تو کروڑوں روپیہ میرے لوگوں سے لینا ہے. تو اسی چکر میں جو ہے یہ ہمارا حلیہ جو ہے بیسیکلی طور پر ہم اس لیے بنا کے رکھتے ہیں تاکہ لوگ ہم پہ اعتبار کر لیں اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ
یہ اعتبار ہو جائے کہ اس کے پاس واقعی جو ہے وہ اتنا پیسہ یا اتنا کپڑا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ بخدان کر دے گا، یہ دے دے گا یا لے لے گا. اس لیے ہمیں جو ہے وہ ایسے کرنا پڑتا ہے. لیکن ہمارا دماغ جو ہے وہ ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے کہ اب اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں جو ہے وہ کہاں سے پیسے ادا کروں گا، تو 70 گنا مجھے اگلے جہان میں جا کے دینا پڑے گا، وہاں پہ میں کیسے دوں گا. تو اس لیے مجھے تھوڑی سی نیند کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں یہ کرتا ہوں. تو جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے بچ کے رہے. تو کل ہم بات کر رہے تھے منشیات کیا ہے، اسی سے ہم دوبارہ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو. منشیات ان ادویات کو کہتے ہیں جو کیمیائی تبدیلی لا کر موڈ مزاج اور ہمارے جسم کے اندر تبدیلی پیدا کر کے ہمارے جسم کی حرکات و سکنات کو بدل دیتی ہے. تمام منشیات یہ قوت رکھتی ہے کہ وہ سوچ کو بدل دے، ذہن کو نقصان پہنچائے اور تعلقات کو متاثر کرے، بشرطے کے لیے نشے کی بیماری بھی استعمال کیا جا رہا ہو. ہم نشہ آور ادویات 4 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں: سست کرنے والی شراب اور خواب آور ادویات، چست کرنے والی کیفین، نکوٹین، کوکین اور ایمفیٹامین، درد مٹانے والی ادویات، افیون، مارفین، ہیروئن اور سیلیگونز وغیرہ، سوچوں کا رخ بدلنے والی ادویات یا منشیات جس میں جو ہے وہ چرس، ایل ایس ڈی، پی سی پی اور اس قسم کی دیگر ادویات. نشہ جسم اور دماغ پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ اگر جسم نشے کو زہریلا نہ بنائے تو نشے جسم پر کوئی برا اثر نہیں ڈالتا. نشے کی بیماری جسم خود نشے کو زہریلے معدے میں تبدیل کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے جسم کے اندر ٹاکسٹی جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ زہریلے مادے جسم کے اندر جا کر کچھ زبردست تباہی مسلط کرتے ہیں. نشے کی بیماری میں تمام نشے تباہ کن ہوتے ہیں. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ چرس دماغی توازن خراب کرتی ہے، شراب سلو پوائزننگ کے طور پہ، اور ہیروئن جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے انسان کو اپنا سایہ بنا لیتی ہے. نشہ کا مریض تحفظ کے ساتھ کوئی بھی نشہ نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں اس سے دور رہنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ڈو ناٹ کاپی، کہ ہمیں جو کسی کی کاپی نہیں کرنی چاہیے، کہ ہم نشے والے لوگوں کی تو بالکل کاپی نہ کریں. میرے ساتھ ایک باربر کی دکان ہے تو وہ نسوار لیتا ہے، کبھی کبھی میں اس کے پاس جو ہے وہ کٹنگ وغیرہ شیو وغیرہ کروانے کے لیے چلا جاتا ہوں. تو مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب لے سر پلیز تھوڑا سا. تو میں نے اللہ کا شکر آج تک یہ جو ہے چھوٹی سی ایک چیز بھی لینے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کی. نشے کی بیماری جو ہے وہ کیا ہے جی؟ لیبس کو سمجھنے سے بیشتر ہمیں جو ہے وہ آپ کے لیے نشے کی بیماری کو سمجھے. اکثر چھوڑنے میں اس ناکام ہو جاتے ہیں، نشہ چھوڑنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ نشہ کی بیماری کو نہیں سمجھتے، وہ لیبس کو بچانے کے لیے خاص قدم نہیں اٹھاتے. غیر معیاری علاج سے لیبس کا باعث بنتا ہے. عام طور پر نشہ یا نہ کرنا ہے نشے کی بیماری میں ایسی حالت ہے کہ کتنی جو ہے وہ نشے کے استعمال پر نشے کا آغاز زیادہ تر نشہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوتا ہے. ابھی ڈو ناٹ
ہاں جی کیا ہے جی کسی کا بھی جو ہے وہ کاپی نہ کریں, ڈو ناٹ کاپی, لٹل بٹ بھی آپ نہ لیں اس میں سے. تو خاص طور پہ نشے والے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی صحبت میں مت بیٹھے. ہاں صحبت میں جانے کی وجوہات بہت سی ہے, گھریلو پرابلم وہ آپ آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. یہی نشے کو دعوت ملتی ہے, آخر کار ہم قبول کر لی جاتی ہے اور پھر عادت پڑ جاتی ہے. بعض اوقات ہمارے ڈاکٹر جو ہمارے میڈیکل گریجویٹس ہیں وہ بھی نشے کی دوا وقتی طور پر تجویز فرماتے ہیں, جو ان کو میڈیکل ریب نے بتائی ہوتی ہے. وہ خود نہیں فرماتے بلکہ میڈیکل ریب کی دی ہوئی دوائی کو وہ مریضوں کے لیے جو ہے وہ سجیسٹ کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ میڈیکل ریب نے ہمیں جو ہے والیوم 10, 81 اور جو ہے دیگر ادویات جو ہے وہ زینکس 5 ملی گرام, 25 ملی گرام اور استعمال پتہ نہیں کتنی ملی گرام جو ہے وہ ہمیں تجویز کر دی ہے میڈیکل ریب نے. اور ہم نے اپنے جتنے بھی مریض آنے ہیں ان کو جو ہے وہ گولیاں جو ہے وہ رات کو سوتے وقت صبح اٹھتے وقت جو ہے وہ لازمی دینی ہے تاکہ وہ ہر وقت نشے میں جو ہے مبتلا رہے. تو اس طریقے سے وہ وقتی طور پہ ہمارے یہ تجویز کرتے ہیں, لیکن ہم جو ہے وہ اس میں پورا مکمل سکون محسوس کرتے ہیں. تو لینے سے جو ہے وہ اصل میں بتاتے نہیں نا کہ اتنے دن لینی ہے, کیونکہ اتنے دن ان کی جیب ہری ہونی ہوتی ہے نا دوستوں کی. آپ سمجھتے نا بات کو, جتنے دن میڈیکل آپ نے مال دینا ہے اتنے دن ہی ان کا جو ہے وہ مال کھڑا ہونا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ لبس وہ کیا ہوتا ہے جی, پھر کیا ہوتا ہے جی, مستقل استعمال میں لگے رہتے ہیں اور نشے کے عادی کبھی کبھی جو ہے وہ نشے کی بیماری میں بدل جاتے ہیں جی. لائٹی بروزوپام تو میرے پاس ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک عورت آئی, وہ کہتے جی وہ 4 سال سے بروزوپام کھا رہی ہوں. کیوں کھا رہی ہو جی؟ مجھے سر درد ہوتا تھا اس لیے کھا رہی ہوں جی, اس سے مجھے آرام آ جاتا ہے جی, میں رات کو سو جاتی ہوں, اگر چھوڑتی ہو تو مجھے نیند نہیں آتی جی. تو اس طریقے سے جو ہے مستقل عادت بنا دی ان لوگوں نے. ہمارے جو میڈیکل گریجویٹس ہیں نشے پہ لگا دیے لوگوں کو. 90% لوگ بغیر تشخیص کے یہ لکھتے جا رہے ہیں. سر درد کسی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو برین ٹیومر ہو, تو آپ برین ٹیومر کا جو ہے وہ تشخیص نہیں کرتے. آپ کا کام تو تشخیص کرنا ہے, تو اس کو جو ہے وہ ٹرنکلائزر پہ لگایا ہوا ہے, سیڈیٹو پہ لگایا ہوا ہے. عجیب لوگ ہیں آپ بھی. تو انسان منشیات وقتی طور پر تسکین کے لیے استعمال کرتا ہے. ابھی میں نے آپ سے بات کی ہے کہ بی بی جو ہے وہ تشکیل چاہتی ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ جو بھی ہے اس کو پتہ نظرہ زکام جام ہوا ہے, کب سے ہوا ہے, کب سے اس کا روکا ہوا ہے, کب اس کی رطوبات روکی ہوئی انہوں نے جو ہے وہ ہمارے بھائیوں نے. تو وہ جو ہے وہ دوائی کو استعمال کرواتے جا رہے ہیں, لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے یہ معاشی معاشرتی اور دیگر وجوہات کی وجہ سے جو ہے بندہ نشہ اور چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے. بعض لوگ شو بازی کے لیے شراب نوشی کرتے ہیں جی, خوشی کے لیے شراب نوشی کرتے ہیں, شادی بیاہ کے موقعوں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ میں بہت بڑا جو ہے وہ سرمایہ دار ہوں. تو میں تو باہر کے ملکوں میں رہا ہوں, میرے شراب آگے پیچھے پھرتی رہی. اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں 7 وقت کا نمازی ہو گیا تھا. نشہ کی بیماری میں نہ صرف ہر وقت جو ہے وہ نشہ کا کھپت رہتا ہے, بلکہ حرکتوں سے نشے کے بغیر استعمال پر قابو نہیں رہتا. نشے کا مریض نشے کی پیدا شدہ تکلیف کو دور کرنے کے لیے نشہ کرتا ہے. جسم ٹوٹتا ہے, سر درد ہوتا ہے. وہ عورت بتا رہی تھی کہ میں جو ہے جب نہیں کھاتی یہ والی دوائی تو میرا جسم ٹوٹتا ہے, تو میں جو ہل بھی نہیں سکتی, کہ سب کو اس کا مستقل حال ہے. تو میں نے کہا بی بی آہستہ آہستہ اس کو چھوڑے, کتنی کھاتی ہو, 3-4 تو کھا جاتی ہوں میں جی, ابھی ملتی نہیں ہے. تو میں نے کہا بھی اس کو آہستہ آہستہ چھوڑے تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائے گی. مسلسل نشے کا استعمال نشے کے مسلسل استعمال کو جنم دیتا ہے. یہی نشے کی بیماری ہے.
आप नशे की बीमारी को दायमी जिस्मानी बीमारियों के सामने शामिल कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज और दिल के अमराज को शामिल करते हैं। इन बीमारियों के वजह से लंबे अरसे तक जिस्मानी, नफ्सियाती और समाजी बीमारियां भी पैदा होने के चांसेस हो जाते हैं। नशे की बीमारी जिस्म में शुरू होती है, ताहम सतम ज़रीफ़ी की बात यह है कि इसे बीमार लोगों को कोई जो है वो हाल पुरसी नहीं करता, बल्कि इसको जो है वो अच्छा लोग नहीं समझते, इससे दूर भागते हैं और उनको अपने माशरे से दूर भगा देते हैं। इस बीमारी की बुनियादी वजह नफ्सियाती हो तो आलमी इदारा सेहत ने नशे की बीमारी को एक बीमारी तस्लीम किया है। माजी करीब में नशे की बीमारी को जो है वो अखलाकी मसला समझा जाता था, लेकिन अब इसको जो है वो अखलाकी मसले के साथ साथ जो है वो एक बीमारी तस्वर किया जाता है। पाकिस्तान में नशे की बीमारी की बुनियादी जिस्मानी बीमारी के तौर पर जो है वो शोहरत देने वाले क्लिनिक में सबसे ज्यादा जो है वो बहुत से ऐसे क्लिनिक है जिनका मैं जो है वो नाम लेना जो है वो उनकी मशहूरी के बराबर हो जाएगा। तो बीमारी नफ्सियाती परेशानियों को एहसास होने की वजह से जन्म नहीं लेती, बल्कि जो शख्स नशे का दरअसल आदी होता है वो दरअसल इस जिस्म के मरीज में ना बनने वाले शख्स को मुख्तलिफ होता है। नशे के मरीज नशे को हजम नहीं कर सकते, बल्कि नशे की बीमारी की इब्तदा जिस्म से होती है, लेकिन बाद किसी शख्स की तमाम पहलुओं को मुतासर करता है, यानी कि उसके खानदान को मुतासर करता है, उसके बच्चों को, बीवी को, उसकी आमदन को, उसके जो है वो हर चीज को, उसके जिस्म को मुतासर करता है। हम नशे की बीमारी को जिस्मानी, नफ्सियाती और समाजी बीमारी, जिस्मानी से मुराद जिस्म से तल्लुक रखने वाली, नफ्सियाती से मुराद जहल से मुतासर करने वाली और समाजी से मुराद जो है वो लोगों से तल्लुकात पर असरअंदाज होने वाली बीमारी जो है वो इसमें शामिल है। यानी बीवी बच्चों के साथ उसके जो है वो समाजी तल्लुकात खराब हो जाएंगे, अपने खानदान के साथ, वालिदैन के साथ और इस तरीके से दीगर लोगों के साथ उसके समाजी तल्लुकात खराब हो जाएंगे। वो ज़हनी तौर पर जो है वो मरीज हो जाएगा और अपने जिस्म को भी वो खराब कर देगा। नशे की बीमारी इस तरह से तरतीब आगे बढ़ती जाती है। जरूरी नहीं कि वो लोग जो जिनमें नशे की बीमारी के मुर्शिद जरात पाए जाए मरीज बने। किसी शख्स की मनसियात का जो है मरीज बनने के लिए लाजम है कि उसके इस्तेमाल में कोई शख्स नशे के इस्तेमाल कितने अरसे से मरीज बन जाता है, इसका दारोमदार जो है वो नशे पर होता है। कुछ लोग नशे को जल्दी कबूल कर लेते हैं और कुछ लोग जो है वो नशे को देर से कबूल करते हैं। तो मैं दो मिसालें देने के बाद आज की गुफ्तगू जो है इसको खत्म करूंगा, क्योंकि डॉक्टर जैवल साहब तशरीफ ला चुके हैं। ये दोनों मेरे दोस्त थे जिसकी मैंने अभी बात की है कि कोई लोग जल्दी मुतासर रहते हैं नशे से, कुछ लोग देर से मुतासर होते हैं। तो मैं अपने दो दोस्तों की आपको मिसाल देता हूँ। ये मेरे मोहल्ले के यहाँ रजाबाद, जहाँ मेरा 42 साल से क्लिनिक है, तो यहाँ के असल में जितने भी जो है ना ये मोहल्ले के लोग जो है, इनका मैं मालिज हूँ, मेरे ये मरीज है बल्कि मुरीद है और इनके मैं खानदानों को जानता हूँ और इनके बावजदाद को जानता हूँ। तो हम एक खानदान की तरह यहाँ पे 42 साल से जो है रह रहे हैं। मुझसे जो अल्लाह का शुक्र है किसी घर में कोई पर्दा नहीं करता। जिस घर में मुझे बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि कोई नहीं, अपना रमजान ही आ जा तो अंदर है। तो वो ऐसे मतलब कि बिहेव करते हैं कि जैसे मैं उनका अपने घर का फर्द हूँ। तो इसलिए हर बच्चे को, हर जो है वो बड़े को इस मोहल्ले के अंदर, रजाबाद के अंदर, यहाँ पे बहुत से घरों के अंदर फैक्ट्री है, टॉफियों की फैक्ट्री है, टॉफियां पैक करने की फैक्ट्री है, साबुन की फैक्ट्री है और उसके बाद नील की फैक्ट्री है। घरों में बहुत सा काम हो रहा है। यहाँ पे हर चीज बन रही है रजाबाद के अंदर। रजा वाकई जो है वो आबाद है जी। तो इस तरीका से जो है
یہاں پہ بھی نشے کے بہت سے لوگ ہیں. تو میں اپنے ایک میرے بڑے اچھے سونار دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے، ان کے بیٹا کا واقعہ سناتا ہوں. ان کا نام جمشید تھا. بڑے اصل میں اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وہ سونار ہمارے جو تھے وہ بڑے پیارے تھے. انہوں نے جو ہے وہ ساری زندگی سونے میں جو ہے خوب کھوٹ کمایا، اور خوب جو ہے انہوں نے کوٹھی بنائی، کار لی، اور جو ہے بڑی عیاشی سے زندگی گزاری. تو اب اتنے گھر میں جو ہے وہ سونار کے گھر میں اتنا زیادہ جو ہے وہ عیاشی اور سارا کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جمشید جو میرا بڑا پیارا بیٹوں کی طرح تھا، 19 سال کی اس کی عمر تھی، تو وہ شراب پینے کا عادی ہو گیا. تو پہلے تو اس نے جو نشہ جو ہے یہ مطلب اپنے والد صاحب کو جو ہے دکھانے کے لیے کیا کہ میں نہیں کام کرتا، تم جو کرنا جو کر لو. تو اس طریقہ سے جو اس نے نشہ کا جو ہے وہ آغاز کیا. تو اب اس کا بیچارہ باپ بوڑھا ہو چکا تھا، تو وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کو سمجھا بھی نہیں سکتا تھا. تو وہ اس کو جتنے اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی تھی وہ اس کو رات دمکا کے اپنے والد سے لے لیتا تھا، اور وہ نشہ لا کے جو ہے شراب کی لت میں پھنس گیا، اور اس طریقہ سے وہ اس مصیبت کے اندر مبتلا ہو گیا. اور 26 سال کی عمر میں جو ہے وہ شراب نوشی کے نشے کے اندر جو ہے وہ پہلے اس کا بیٹا فوت ہوا، اتنی زیادہ وہ شراب پیتا تھا، اور اس کے بعد اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. تو مکان جائیداد اور سب کچھ جو ہے وہ ویسے کا ویسا ہی ہے. اب اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. تو سامنے کی ایک مائی جو ہے، جو حافظ صاحب کی والدہ ہے، وہ اس کا جو ہے وہ کبھی کبھی خیال رکھتی ہے اس کوٹھی کا. تو کوٹھی خالی پڑی ہوئی ہے، تالا لگا ہوا ہے، گاڑی اس کے اندر کھڑی ہے، تو اس کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہے. تو وہ ساری دنیا کا مال جو ہے دنیا کے اندر رہ گیا ہے. تو اس طریقہ سے جو ہے بیٹا بھی گیا اور باپ بھی گیا، جس کی خاطر اس نے جو ہے وہ اتنا کچھ جو ہے کاپی کیا تھا، اتنا کچھ کمایا تھا، پہلے وہ گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی غم میں ہی اس کا والد فوت ہو گیا. تو اسی طریقہ سے دوسرا واقعہ جوید صاحب کا ہے. ڈرائیور تھے میرے دوست سے بڑے اچھے. انہوں نے جو ہے یہ پہلے رکشا ڈرائیور تھے، اس کے بعد انہوں نے جو ہے یہ بڑی گاڑی جو ہے ہیلو چلانی شروع کی. فیصل آباد سے یہ بری کی طرف سفر کرتے تھے. رات کو ڈیلی ان کا ایک جو ہے پپو یہ والے یہاں پہ کوستال سے چلتے ہیں جی، ان کی گاڑیاں چلاتے تھے. اور یہ پہلے تو جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ چرس کا نشہ کرتے تھے، پھر انہوں نے جو ہے ہیروئن کا نشہ شروع کر دیا، اور پھر جو ہے وہ ہیروئن پی کے اور شراب پی کے جو ہے اکثر گاڑی چلایا کرتے تھے. ساری رات یہ سفر کرتے تھے، اور صبح کو جو ہے پھر آ کے جو ہے وہ ایک دن ریسٹ ان کا ہوتا تھا، پھر اگلے دن جو ہے وہ بری کا سفر کرتے تھے. تو جوید صاحب بظاہر طور پہ جو ہے وہ ڈرائیور تھے، سگریٹ وغیرہ بھی پیتے تھے، چرس والا. تو اس طریقہ سے جو ہے وہ بظاہر تو شکل سے تو ایسے نظر نہیں آتے تھے کہ وہ نشئی ہے، کیونکہ وہ کھانے پینے کے بھی عادی تھے. وہ اپنے آپ کو سوٹڈ بوٹڈ بھی رکھتے تھے، اور ساتھ جو ہے وہ کیونکہ ہندو بڑی گاڑی چلاتے تھے، تو وہ رستے میں جو ہوتے نا ہوٹل، ان سے فری کھانا جو ہے کبھی کبھی مجھے بھی کھلا دیتے تھے، اور خود بھی کھاتے تھے. تو اس طریقہ سے جو ہے جب میں پنڈی جو ہے وہ جاتا تھا یہ وہاں پہ ویکسین وغیرہ لینے، اور اس طریقہ سے جو ہے NIH جو ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے اپنے کاموں سے جاتا تھا، تو وہ مجھے جو ہے وہ اپنے ساتھ فری لیجیا کرتے تھے، اور واپسی میں مجھے واپس بھی لے آیا کرتے تھے. تو اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو آخر میں جو ہے وہ ان کو برین ہیمریج ہو گیا، اور یہاں تک مطلب وہ نشے کی اتنی زیادہ عادی ہو گئے کہ ان کا جو ہے وہ دماغ پر نشہ جو ہے وہ اثر کر گیا. تو اس طریقہ سے جو ہے وہ آخر میں برین ہیمریج ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ دو واقعات میں نے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ جو ہمیں نصیحت آئے کہ نشہ جو ہے وہ کسی کو چھوڑتا نہیں، نشہ کسی کو معاف نہیں کرتا. تو نشے کی بیماری کیسے ہوتی ہے؟ جو لوگ نشہ کرتے ہیں انہی سے کچھ لوگ اتفاقاً نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کے جسم میں مورسی
ड्रग्स की वजह से नशे को जाया करने और जहरीला मादा पैदा होना शुरू हो जाता है, टॉक्सिटी इनके जिस्म में हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म जो है वो उल्टा इनको जो है वो खा जाता है, जिस्म घायल हो जाता है, जिस्म खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो है वो जिस्म जो है वो अपने आप की तबाही की तरफ चला जाता है। तो इस तरीका से जो है वो मंशियात, नफ्सियात और समाजी वजूहात की बिना पर शुरू होता है, और वजूहात को ना खत्म करते हुए, ना बर्दाश्त करते हुए बहुत से लोग जो है वो ज्यादा नशा लेना शुरू कर देते हैं और जिस्म में टीके लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इनकी नॉर्मल कारकर्दगी जो है मुतासर होने के बाद जो है वो नशे की मौजूदगी में जरूरी हो जाता है कि इसे इंसार की जरूरत जो है वो महसूस करने लगते हैं। तो इस तरीके से नशे का ना होना जिस्मानी तकलीफों का बायस बनता है, जिसकी वजह से इसे विड्रॉल कहते हैं। नशे का मरीज कौन होता है? आखिरी बात है जी, नशे का मरीज इस बीमार इंसान को कहते हैं जिसका जिस्म नशे के इस्तेमाल के लिए बेचैन है, लेकिन फिर भी वह नशा करने से बाज नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डायबिटीज का मरीज चीनी इस्तेमाल करता है जो इसके लिए नामुनासिब है, लेकिन वो अक्सर जो है वो इसके इस्तेमाल से बाज नहीं आता। तो ऐसे मरीज वो होते हैं जो बताते खुद नशे से रुक ना सके, और अगर इसे रोक दिया जाए तो वो मुर्दा हालत में पड़े रहते हैं और जिस्मानी तकलीफों में मुब्तला हो जाते हैं। मैं डॉक्टर साहब को बहुत मशहूर हूँ अपने दोस्तों और भाइयों का। तो हमें जो है वो कॉपी नहीं करना चाहिए, डू नॉट कॉपी, एक बिट भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए नशे का। हमारे दोस्त जो नशा करते हैं उनसे हमें जो है मोहब्बत, सलूक और अरफाक और भाईचारे से उनको जो है वो रिहेबिलिटेट करना चाहिए, उनको जो है वो रिहेबिलिटेशन की तरफ जो है वो लाना चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों से मोहब्बत से पेश आए, और कभी भी जो है वो ये अभी लेक्चर जारी है, तो हम नेक्स्ट कल इंशाल्लाह जो है वो करेंगे, इसका बाकी हिस्सा जो है वो बाकी है मेरे पास। तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत मशहूर हूँ, लेकिन मैं एक बात माजरत के साथ आखिर में कहना चाहता हूँ कि मुझे अलसेत वालों ने जो है वो आज दावत दी थी, लेकिन मैं आपकी कॉल का इंतजार करता रहा, जिसकी वजह से मैं नहीं आया। तो मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे कॉल जरूर करेंगे, तो लेकिन कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी सर। फिर भी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर।